آج حضرت عمر فاروق کی ظاہر سی بات ہے، ہم نے تمہید چھیڑی ہے تو اب اسی ذات تک پہنچتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ غیرت مند صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میری امت میں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جب حضرت عمر کچھ کہتے ہیں مشورے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے، اور جو باتیں حضرت عمر کی مشورے کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر جگہ وہ غیرت ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بزدل آدمی اور منافق کے اندر غیرت نہیں ہوتی، جس کو عام زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو بیچ والا آدمی، اس کی غیرت نہیں، بلکہ میں پیدائشی بیچ والے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں، کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، کوئی اگر اس کی بیوی کو ٹچ کرے، اس کی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے، تو اس انسان کو، اس مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن جہاں نہیں آتا تو اسی کو کہتے ہیں یہ بے غیرت آ جائے۔ بیوی کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی۔ کسی کی ماں کو کوئی گالی غیرت آ جائے، کسی کو کوئی کچھ کہا۔ عورتوں کے معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے۔ غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ساری دلیلیں ایک طرف، لیکن غیرت عمر ایک طرف۔ حضرت عمر کی غیرت، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگو۔ یہ غیرت عمر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہ یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہاری اب حقیقی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ بیوی کو ٹچ کرنے پر غیرت آپ خاموش رہیں گے کہ آپ کی ماں کو گالی دے دیں؟ خاموش رہو گے؟ تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنوں کو چھوڑ دوں گا، کچھ تو آپ ریئیکشن تو کرو گے۔ ریئیکٹ کرتا ہے آدمی۔ یہ سب تمہاری غیرت کا، کبھی نہیں غیرت کا۔ انسان کی اصلی غیرت اس وقت دیکھی جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان میں کوئی بات کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیرت اگر سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا وہ عمر اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں۔ زمین کا جھگڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا یہودی کے حق میں، کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس۔ ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی، والا تو نہیں، یہودی تھا۔ حضرت عمر چونک گئے، کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا، ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے۔ ہر اٹھے بیٹھے کچھ مدینے میں مشہور ہوا، عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا، تو وہ مسلمان دکھنے اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا، اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ یہودی اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس،
لی. اب جواب سنو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا, میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری. تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے, کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا. کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتا بھی ثابت نظر آتا ہے, مسلمان بھی نظر آتا ہے, منافق نہیں نظر آتا. منافق اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے, یہ بھی مسئلہ سن لیا آپ. کسی کو منافق ڈائریکٹ کے اندر ہے, منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے. اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا دل کے اندر چھپی ہوئی چیز؟ کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی, نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق. عمر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے. کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے کون مسلمان؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا. یہ حضرت عمر کی غیرت تھی کہ مرا ہوا منافق ہے, لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو, میرا رب حضرت عمر کی گواہ کے لیے یہ دلیل بن گئی. عزیزان گرامی وقار, یہ کون سی بات ہے جو حضرت عمر کو اتنا بڑا, آپ کو اندازہ ہے؟ بہت نرم دل تھے, بہت نرم دل, اتنے کہ جب رات کو, لیکن دل کی نرمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حب مصطفیٰ پر بھی آدمی نرم ہو جائے. آج کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھی ہے, صوفی کا مطلب ہوتا ہے نرم ربل والا بال. اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. میرے عزیزو وہ صوفی کون سا ہے جو صرف دنیا کا سب سے بڑا صوفی تو کربلا کے میدان میں تھا. امام حسین سے بڑا صوفی کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے صوفی کہتے ہیں, اور تمہیں ڈر آتی ہے, ڈر لگتا ہے. امام حسین ہیں یزیدیوں کے, بات کرتے حسین کی. میں ایسے صوفیوں کو نہیں مانتا. صوفی وہی ہے, نرم دل تو ہونا ہی چاہیے. لوگوں نے ایک الگ کنسپٹ بنا کر کے رکھا ہے صوفی تصوف کا, کسی کو کچھ نہیں کہنا. یہ تو ایسی ہے. ایک صوفی صاحب کے بارے میں سنا, کھیت میں بیٹھے رہتے تھے, بھٹے کی کھیت تھی ان کی, مکئی کی, اور ایک گدھا آتا تھا کھیت چرنے لگ جاتا تھا, اور یہ تسبیح ملاتے بیٹھے ہوئے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, اور یہیں سے اللہ بچا لے میرے کھیت کو, اللہ بچا لے میرے کھیت کو, اللہ بچا لے میرے کھیت کو. وہ گدھا ہے, چر کے چلا جاتا تھا. کچھ محلے کے جوان تھے, اولڈ ڈبلی والے, وہ صوفی صاحب کو روز دیکھ رہے تھے. کہا یہ پیر صاحب روز تسبیح گھما رہے ہیں اور یہ گدھا چر کے چلا جاتا ہے. ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 4 دن, ان کی تسبیح نہیں ختم ہوتی اور گدھا کھانا نہیں چھوڑتا. آدھا کھیت ختم ہو گیا تھا. 5 دن کے بعد یہ نوجوان لوگ ایک بڑا ڈنڈا لے کر کے آئے, اور اس کے بعد آئے, جیسی گدھا کھیت میں آیا, گدھے کو ادھر سے مارا, ادھر سے مارا, ادھر سے مارا, ادھر سے مارا. گدھا چیختے چیختے زخمی ہو کر بھاگ گیا, کھیت محفوظ ہو گیا.
بچ گیا. صوفی صاحب کے پاس آئے جوان لوگ, کہا کہ حضرت ہر کام تسبیح سے نہیں ہوتا, کچھ کاموں کے لیے ڈنڈے بھی چاہیے. ہمارا دین تسبیح, تحلیل, ذکر, اذکار, وظائف سب ہے ہمارے ہاں. یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے, ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے. اگر سب کچھ ذکر و اذکار, تسبیح و تحلیل سے ہی ہوتا تو میرے مصطفیٰ یہ صحابہ کو لے کر مدینے میں بیٹھ جاتے, بدر کیوں جاتے, احد کیوں جاتے, خندق کیوں کھودتے پیٹ پر پتھر باندھ کر. عزیزان گرامی وقار, یہ دین کا مزاج ہے, میرے دین کا مزاج ہے. ہر کام صرف تسبیح و تحلیل سے نہیں, کچھ کاموں کے لیے تمہاری ایمانی غیرت کی ضرورت ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب ڈنڈے لے کر کے نکلو. ہاں نوجوانوں, آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہتھیار لے کر کے نکلو. ایمانی غیرت تو پیدا کرو. تمہارے اندر اگر ایمانی غیرت ہوگی تو اس کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ویسے ہی ڈرنے لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب شیر شکار چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کتوں کی طرح جینے لگ جاتا ہے. اس کا کوئی رعب نہیں ہوتا, اس کا کوئی دبدبا نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ شکار کرنے لگو, لیکن اپنے اندر اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو, اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو کہ دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر لیں, لیکن اس کی ایمانی غیرت جب بیدار ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑی سونامی لے کے آ سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دو چیزوں کا ایک بہت بڑا حکم دے کر کے گئے. میں پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت میں, مجھے بہت اچھی چیز لگی. آپ فرماتے ہیں دو چیزوں سے مجھے ڈر ہی نہیں, ایک چیز سے ڈر لگتا ہے. عمر ابن خطاب کہا دو چیزوں سے بالکل میں پازیٹیو ہوں, ڈر نہیں. کہا کون سی؟ کہا ایک ایمان والا وہ جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے, اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے, وہ بہت اچھا آدمی ہے, مجھے اس سے ڈر نہیں. اور دوسرا وہ کافر جو اپنے کفر کا اظہار بھی کرتا ہے, اس سے بھی ڈر نہیں. کھلا ہوا کافر ہے, کہہ بھی رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ڈر اس سے لگتا ہے جو جماعت میں ہوتا ہے, ایمان دکھاتا ہے اور کفر چھپاتا ہے, اس سے ڈر لگتا ہے. اور یہی امت کے لیے سب سے خطرناک ترین جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں پہلے پارے میں 13 آیتیں نازل فرمائی. ایمان والوں کے متعلق 5 آیتیں, کفار کے لیے 2 آیتیں, اور منافقین کے لیے 13 آیتیں مسلسل. اس سے اندازہ ہوتا ہے اب یہ منافقت آتی کہاں سے ہے. یہ بے غیرت آدمیوں کے اندر زیادہ آتی ہے. بے غیرت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور اس کی ایک اور بات آپ کو بھی سمجھا کر کے جاتا ہوں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے, میری یہ بات بہت توجہ سے سننا. ایک معاملہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آیا. ایک شخص کے ساتھ معاملات کرنا تھا, اس کے بارے میں کسی کی گواہی لینی تھی, کسی کی گواہی لینی تھی. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا مدینے میں کوئی اس کی گواہی دے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے, اس سے معاملات کر سکتے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا کہ امیر المومنین میں اس کی گواہی دیتا ہوں. آپ سنو کون کس کی گواہی دے سکتا ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تم اس کے اچھے اور سچے ہونے کی گواہی دے رہے ہو؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ پڑوسی جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں پڑوسی تو نہیں ہوں. دوسرا سوال حضرت عمر نے کہا, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے, کہا کیا تم نے کبھی اس سے کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں لین دین بھی نہیں کیا. کسی کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں,
لین دین کیا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے۔ تیسرا سوال حضرت عمر نے کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں سفر بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا اچھا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا، نماز روزہ وغیرہ میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کو 5 وقت دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا چپ ہو جا، تو اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں۔ اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکات دیکھا تو ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تو اس کی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، جس کو صرف مسجدوں میں دیکھے ہو اس کی اچھائی کی گواہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا لین دین میں معاملات میں پکا یا سفر میں اس کی ساری اصلیت اچھی ہو، اس کے متعلق تم بغیر کسی خوف کی گواہی دے سکتے۔ یہ حضرت عمر نے کہا یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے لیے۔ تو صرف دکھنے والی چیزوں کے متعلق آپ اپنے دماغ میں یہ مت بٹھا لینا کہ بہت اچھا ہے۔ نمازیں، روزے، زکات، حج یہ ہمارے دین کا 25% حصہ ہے، اور معاملات یہ 75% ہے۔ اور جو معاملات میں کچا ہے وہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ نمازی ہو سکتا ہے، زکات والا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، دیندار وہی ہوگا جو معاملات میں اچھا ہوگا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں، اور پھر وہ لین دین میں کیسا ہے، وعدے کا پکا ہے کہ نہیں۔ یہاں تو 90% ڈوبے ہوئے ہوں، جو کہا اس پر قائم نہیں۔ پیسے لینے کے وقت چہرہ الگ ہے، واپس دینے کے وقت ان کے ہاؤ بہت بدلے ہوئے۔ معاملات، یہاں آدمی کے نفاق کے بارے میں کہا گیا ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ میں تو ایک حاجی صاحب کو دیکھا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی وہ لکڑی کی مل تھی، سو مل جس کو کہتے ہیں، جس میں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ بڑھاپا آیا تو ان کے بچے بھی تھے، بہت پیسے والے اچھے، جن کو کہا جائے کہ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی، اٹھا کر کے اونے پونے جو قیمت آئی وہ 100 مل بیچ دیا۔ لوگ سب حیرت میں تھے کہ یہ چیز ملتی نہیں ہے جلدی کسی کو، لائسنس نہیں ملتا، اور آپ نے اٹھا کر بیچ دیا۔ انہوں نے میرے سامنے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد غیر قانونی لکڑیاں کہیں کاٹنا نہ شروع کر۔